بھائی نے سوال کیا کہ لوگ اس واقعے کے تعلق سے یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دیکھا، لیکن اس تعلق سے ایک صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جس نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کو دیکھا، اس نے اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھا۔ اب کچھ لوگ جب یہ روایت بیان کی جاتی ہے تو بیان کرتے کہ حضرت عائشہ تو جب یہ واقعہ ہے مکے کا، ابھی ہجرت بھی نہیں ہوئی، حضرت عائشہ کتنی چھوٹی ہوں گی وغیرہ، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بیوی نے شوہر سے پوچھا ہی ہوگا نا کہ آپ معراج گئے تھے تو کیا ہوا اس میں، اور ایک شوہر نے بتایا ہوگا۔ تو ماں عائشہ فرماتی ہے جس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج گئے تھے اور اللہ کو دیکھا تو اس نے اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھا، تو لہٰذا یاد رکھیے یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ پھر کچھ لوگ بولتے ہیں جب دکھانا نہیں تھا تو کیوں بلایا، ٹھیک ہے، تو بہرحال دکھانا نہیں تھا تو کیوں بلایا، یہ عزت و شرف بخشنا تھا اپنے نبی کو کہ جو کسی نبی کے ساتھ نہیں ہو وہ آپ نے کروایا، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کچھ لوگ بولتے ہیں قرآن کی کچھ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول اللہ سے بڑے قریب تھے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، قریب ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن جو دیکھا تھا اصلی شکل میں وہ اللہ کو نہیں، وہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں نہیں دیکھا، یہی عقیدہ صحابہ سے سلف صالحین سے ملتا ہے، خود آپ کی بیوی سے شروع کر کے دیگر صحابہ اور سلف صالحین سے۔ ویسے میں میرا سوال یہ ہے کہ صدر المنتہا کے آگے اگر کسی فرشتے کی رسد نہیں ہے تو جو بھی پیغامات یا جو بھی اللہ کے جو حکم ہوتے ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام تک کس طرح پہنچتے ہیں؟ بھائی نے سوال کیا کہ سدرۃ المنتہا کے آگے تو جبرائیل علیہ السلام کی رسائی نہیں ہے تو پھر اللہ کے پیغام کیسے پہنچتے ہیں؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کا پیغام آواز کے ذریعے پہنچ سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کو اپنے حکم دے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو لوح محفوظ پر سب لکھ چکا ہے اور فرشتوں کو بتا چکا ہے کتنا کیا کب کب کرنا ہے، فرشتے وہ اسائن ورک اس حساب سے کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں فرشتوں کو بھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم آواز کے ذریعے بہرحال پہنچ جاتا ہے اور وہ حکم کو فرشتے جو ہے بجا لاتے۔ دوسرا لوح محفوظ پر چیزیں لکھیے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا دیتا ہے اور وہ وہاں سے لے کر باقی کام کرتے ہیں، چونکہ جو بھی دنیا میں ہونا فرشتوں کام کرنا لوح محفوظ پہ آلریڈی لکھا ہوا ہے۔ شیخ کچھ بھائی ہمارا ایسا بتاتے ہیں کہ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے معراج کے واقعے کی تصدیق کر لی تھی، تو ہمیں بھی اگر کوئی شخص آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اگر کوئی حدیث بیان کرے تو وہ ہمیں مان لینی چاہیے، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ایک بھائی نے سوال کیا کہ جیسا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بات سنی اور سن کر کہا کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا تو میں مانتا ہوں، تو کوئی اگر شخص آ کے ہمارے پاس بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کچھ بات کرتا ہم مان لیں۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو واقعہ ہوا حضرت ابوبکر کے ساتھ کیا ہوا، مشرکین نے آ کے کہا تمہارا ساتھی دیکھو فلاں فلاں باتیں کہہ رہا ہے، غلط بات کرنا عزب باللہ۔ ابوبکر صدیق کرے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو میں اس کو مانتا ہوں، مطلب اللہ کے رسول نے کہا یہ ثابت ہونا ضروری ہے تو پھر میں مانتا ہوں۔ تو کوئی بھی شخص آ کے آپ کو کوئی بھی بات کہے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آج کے دور میں ثابت ہے تو ماننے میں کوئی حرج نہیں، بالکل مانی، ثابت ہونا ضروری ہے۔ تو لہذا کوئی بھی بات آپ سے کوئی بھی کہے اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقع میں ثابت ہے بالکل مان لینے میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن مسئلہ یہ ثابت ہی نہیں ہمارے پاس، تمام باتیں ہم لوگوں نے اپنے دل سے بنا لی ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ثابت اگر بات ہے تو بالکل مانیے آپ، بالکل۔ السلام علیکم فیصل، میرا سوال ہے کہ شب قدر کی رات کیسے سیلیبریٹ کریں؟ دیکھیے بھائی کا سوال ہے کہ شب قدر کی رات کیسے منائیں، کیسے سیلیبریٹ کریں۔ دیکھیے شب قدر کی رات تو ایک ایسی رات ہے جو سب کو منانا ہے، ہر انسان اس کے ثمرات اور فوائد اٹھا سکتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، یاد ہے یہ سب کے لیے، اور یہ بڑی افضل رات ہے، یاد ہے۔ اب اس کو کیسے منائیں پہلے جان لیں۔ شب قدر رمضان کی آخری عشرے کی آڈ نائٹ میں سے ایک نائٹ ہے، طاق رات اس کو کہتے ہیں، طاق اور جفت، آڈ اینڈ ایون، تو آڈ نائٹس 21، 23، 25، 27، 29 اپنے علاقے کی جو تاریخیں ہیں، ان تاریخوں میں سب سے پہلے تو آپ کو پلان کرنا ہے کہ آپ جاگ کر عبادت کریں، اور رات شروع ہوتی ہے مغرب سے اور ختم ہوتی ہے فجر کے طلوع ہونے سے، ٹھیک، تو لہٰذا مغرب سے لے کر آپ کو پورا فجر تک ٹائم ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی بھی رات رہی تو مغرب اگر 7 بجے بھی کسی علاقے میں ہو رہی ہے تو فجر ظاہر سی بات ہے 4:30 بجے تک وہاں شروع ہوتی ہے فجر کا وقت، تو کم از کم آپ کو کچھ نہیں تو ایک 9 گھنٹے کا ٹائم تو کم از کم ملتا ہے۔ یہ 9 آور 10 آورس مختلف علاقوں میں اور بھی بھرا چھوٹی اور بڑی راتیں ہوتی ہیں، اس کو منانا ہے۔ شروعات مغرب ہے تو ظاہر سے مغرب میں تو آپ اگر رمضان ہے تو اگر روزے سے ہے تو روزہ آپ کھولیں گے، جو روزے سے نہیں ہے، بیمار ہے، مسافر ہے، عورتیں ہیں جو ناپاک ہیں، وہ لوگ روزہ اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک۔ مغرب آپ کی نماز پڑھیں گے، مغرب کی نماز پڑھنے کے
بعد ظاہر سی بات ہے آپ کھانا وغیرہ کھا لیں، اس کے بعد آپ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں. تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو آپ کثرت سے پڑھیں اس رات میں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تلاوت قرآن کے علاوہ آپ نماز قائم کریں، نماز کے اندر بھی آپ قرآن پڑھیں، تو جتنا ہو سکتا ہے آپ نمازیں ادا کریں. نمازیں ادا کرنے کے علاوہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، کثرت سے دعا کریں، یا ہو سکتا ہے آپ صدقات اور خیرات کرنا چاہتے اس رات میں آپ صدقات اور خیرات بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ استغفار کیجیے، اپنی معافی کے لیے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. یہ تمام کام آپ فجر تک کر سکتے ہیں. تو نماز، تلاوت قرآن، خاص دعا، عام دعا، مغفرت کی دعائیں آپ کثرت سے کر سکتے ہیں. تمام چیزیں عبادت میں آتی ہیں. اسی طرح بچے بھی ظاہر سی بات ہے نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن آتا تو قرآن پڑھیں. اچھا قرآن نہیں آتا تو آپ سن بھی سکتے ہیں، بہرحال جیسے امام کے پیچھے سنتے تو یہاں. اور تراویح وغیرہ بھی ظاہر سے عشاء کے بعد ہوں گی، تو مغرب کے بعد آپ نے کھانا وغیرہ کھایا، تراویح کے بعد 10 بجے تک ٹائم آپ کا ویسے ہی چلا جاتا ہے. گھر پر آنے کے بعد آپ تھوڑا سا فریش ہو جائے، اس کے بعد دعائیں ہیں، تلاوت قرآن ہے، قیام ہے مطلب رات کی نماز ہے، اس کے بعد دعا، اذکار، استغفار، یہ ساری چیزیں آپ کرنے تک صبح انشاءاللہ عزیز ہو جاتی ہے. تمام کام کر سکتے ہیں. وہ عورتیں جو پاکیزہ حالت میں نہیں نماز نہیں پڑھتی ہیں، وہ عورتیں بھی اس راتوں کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. وہ نماز اور تلاوت قرآن چھوڑ کر سب کر سکتی ہیں. قرآن چڑھ رہا ہے تو وہ سن سکتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے دعا کر سکتی ہے اللہم انک عفو، یہ دعا سے ممانعت نہیں. اس کے علاوہ مغفرت کی دعائیں کر سکتی ہے، اس کے علاوہ عام دعائیں کر سکتی ہے. اور تمام وہ لوگ جو اس رات کو جاگ کر منا رہے ہیں ان کو سپورٹ کر سکتی ہے اپنے طرف سے، جیسا کہ آج تم بچوں کو سنبھال لو، کل میں سنبھال لیتی، کھانا تم آج بنا لو، فلاں تم، مطلب پول بنانا بولتے ہیں اس کو، ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے سب لوگ مل کر ایک عمل کرے. ہوتا ہے نا عورتوں کو کھانا بنانا ہے، سحر کی تیاری کرنا ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، پول بنا لے، تھوڑی دیر یہ دیکھ لے، تھوڑی دیر وہ دیکھ لے. جیسا جو عورتیں نماز قرآن نہیں کر سکتی وہ دنوں میں، تو دوسروں کے بچوں کو دیکھنے کے ساتھ ذکر تو ایسے ہی ہو جاتا، بچے کو سنبھالتے بھی ہو جاتا، کھلاتے بھی ہو سکتا، ٹھیک. تو ایسی پول بنا کے ایک دوسرے کو بہرحال ہم سہولت دے سکتے ہیں. تو سب کو اس رات کو منانا ہے. منانے سے مراد جاگنا ہے. اچھا کوئی مجبور ہے، مسافر ہے، بیمار ہے، تنگ دست ہے، بدحال ہے اور صبح کام کرنا ہے، وہ اس کو رات نہیں جا سکتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث وہ یاد رکھے، جو شخص رات میں عشاء پڑھ کے سو جائے اس نیت سے کہ فجر میں اٹھیں گا، اس کو ساری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو مجبور لوگ شب قدر میں بھی رات کی عبادت کا ثواب اس سے لے، نیت تو ہے لیکن حالات نہیں ہیں، تو لہٰذا سو جائے، انشاءاللہ فجر میں اٹھیں، ان کو اجر ملے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہم نماز کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، مخصوص اذکار جو ایک دعا ثابت ہے اس کے ذریعے، استغفار کے ذریعے اور عام دعاؤں کے ذریعے اس رات کو گزار سکتے ہیں. چاہے تو آپ صدقہ اور خیرات بھی اس رات میں مخصوص طور سے کریں. السلام علیکم فیض بھائی، یہ واقعی میں بولا جاتا ہے کہ 7ویں آسمان پہ جب جبرائیل علیہ السلام پہنچے تھے، اس کے بعد انہوں نے بولے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اس کے آگے جاؤ، میں اس کے آگے نہیں آ سکتا، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ جو بھائی نے سوال کی کہ ایک مقام کے بعد اللہ کے رسول کو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس کے آگے آپ جائیے، میں نہیں جا سکتا ہوں، وہ سدرۃ المنتہی ہے، وہ لمٹ ہے فرشتوں کی جانب، اس کے آگے کوئی بھی نہیں جاتا ہے. اور وہ بھی لمٹ ہے جبرائیل علیہ السلام کی کہ وہاں تک وہ پہنچتے، یاد رکھیے، اس سے آگے وہ بھی نہیں جاتے. لیکن چلے جاؤ وغیرہ کے الفاظ حدیث میں چکے نہیں، اس لیے میں نے نہیں بیان کیا، لیکن معنی وہی ہوتا ہے کہ وہ اس سے آگے نہیں گئے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے گئے اور اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ، سورہ بقرہ کی آخری دعائیں تھے، اور ساتھ میں جو شرک کر کے نہیں آئیں گا اللہ نے اس کی گناہ کبیرہ معاف کرنے کا وعدہ کیا. ہمارے پاس مسئلہ یہ ہوتا ہے جب بھی واقعات وغیرہ، معراج ہے وغیرہ، یہ جب بیان کیے جاتے کوئی بھی واقعہ، ایگزیجریشن بہت زیادہ ہوتا ہے، اتنا بڑا چڑھا کے قصوں کو بیان کرتے کہ سادہ سادہ جو صحیح قصہ ہوتا ہے نا وہ سننا مشکل ہو جاتا ہے ہم لوگوں کے لیے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے جا رہے، خواب آیا، پہلے دن جا کے 100 اونٹ ذبح کر دیے، پھر خواب آیا، دوسرے دن جا کے 200 اونٹ ذبح کر، پھر خواب آیا، تیسرے دن جا کے 300. ارے ابراہیم علیہ السلام میں بہت مالدار انسان نہیں تھے، وہ 100 اونٹ، 200 اونٹ، 300 اونٹ، اگر پورے اونٹوں کو کلب کر دے تعداد کتنی ہوئی؟ 100 سیکنڈ 200 کتنے ہو گئے؟ 300. تو آسان ہے 300 اونٹ بھی ایک مالدار آدمی کے لیے بھی ذبح کرنا. پھر بولے وہ لے کے چلے گئے، پھر چھری کو تیز کر رہے، چھری تیز ہو رہی نہیں، اسماعیل گردن پہ چل رہی نہیں چھری، پھر کیا ہو گئی، وہ پھسل گئی، اڑ کے چلے گئی، سمندر میں چلے گئی، سمندر میں جا کے گر گئی، مچھلی حلال ہو گئی. بولے اس لیے بولے مچھلیوں کو مردہ بھی رہی تو حلال ہے. کیوں؟ تو بولے ابراہیم علیہ السلام نے کاٹ دیا ان کو. ارے بھائی وہ چھری تھی یا میزائل تھا؟ سمندر 75 کلومیٹر وہاں سے مینا سے، تو 75 کلومیٹر تو میزائل ہی اڑ سکتا، چھری تو نہیں اڑ سکتی. چھری اڑی. تو یہ سب کیا ہوتا ہے، یہ قصہ گو لوگ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جا رہا، چلانے کی تیاری ہو رہی، ایسا سین پیش کر دیتے جیسا آپ بالکل سین میں بیٹھے ہوئے،
اور لکڑیاں کاٹی جا رہی، کھر 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 کھر، جنگل سے بڑے جھاڑ، پیپل کے جھاڑ، بڑ کے جھاڑ، یہ جھاڑ، نیم کے جھاڑ، اب آپ پورا جنگل ونگل سب دیکھ لے رہے، وہ کاٹے جا رہے، یہ ہو رہا، پورا انوائرمنٹ خراب ہو گیا، پولوشن ہو رہا، وہ آگ کے لیے گڑھا کھودا جا رہا، وہ فلاں ہو رہا، اتنے الاؤ لگایا گیا، 10 دن تک الاؤ جل رہا، اتنے دور تک اس کی چمک آ رہی شہر میں، یہ مطلب ایسا کرتے کہ آپ بالکل جیسا موجود ہیں۔ ایک صاحب نے قصہ بیان کیا، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، یوسف علیہ السلام، زلیخا بولے یوسف علیہ السلام کو یہ کرتی تھی، نظریں یوں گھماتی تھی، بولا انہوں ایسا بیٹھ کے دیکھ رہے تھے دونوں میں کچھ ہو رہا ہے ایسا، بولے نظروں سے یوں کرتی تھی، ایسا نظریں لڑاتی تھی، فلاں کرتی تھی، جب جاتے تھے تو چھیڑتی تھی اور یہ کرتی تھی، پھر اس نے پلان کی لے جانے کا، پھر یوسف علیہ السلام کو پہلے روم کے اندر لے گئی، روم کا دروازہ بند کر لی، اس میں تصویر لگی تھی ایک سے ایک فلاں فلاں تاکہ وہ ہو جائے، پھر دوسرے روم مطلب انہوں تھے روم میں کیمرہ لے کے دونوں جا رہے دیکھ رہے تصویریں اندر، پھر دوسری کڑی لگائی، دوسری کڑی ایسی تھی، تیسری کڑی، 7 دروازوں تک لے گئے انہوں نے۔ ہاں قرآن میں ہے کہ ایک دروازہ، 7 کا تو لفظ نہیں، دروازے میں دروازہ مطلب میں بھی وہ روم کے اندر کا روم تھا جہاں اس نے لے گئی، تو بولے 7 دروازے تھے، 7واں دروازہ ایسا تھا، مطلب ایسا بالکل ایسا یہ تھے، مطلب پورا دیکھ رہے ہو کیا پہنے ہوئے انہوں نے، کیا کیے ہوئے ہے، پورا ہر چیز۔ اور میں نے پڑھا اتنی بڑی ناول، خالی ایک واقعہ زلیخا، قصہ وہ لمبا چلتا ہے، اس میں بہت سارے بیچ میں لوگ راستے نکال دیتے جو کہ قصہ کو لوگوں کی عادت ہے۔ اب سادے سیدھے واقعے میں بہت آپ کو کیا ہوتا مطلب وہ روکھا پن نظر آتا ہے جب ایسے قصے سنے آتے ہیں، بٹ ایسی چیزیں بہت سارے لوگ واقعات میں بیان کرتے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے کیا کہ آپ کو ریئل جو واقعہ تھا اس کو بالکل جیسا ہے فریم کرنا ہے، کیونکہ اس میں روایت میں بہت سارے الفاظ نہیں ہیں جبریل علیہ السلام کیا ہوا، بٹ یہ سدرۃ المنتہا کے آگے وہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول آگے خود گئے، کیا ہوا کیا تھا۔ کچھ لوگ بولتے ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا میں آگے جاؤں گا تو محمد میں جل جاؤں گا، واللہ عالم ایسی کوئی صحیح روایت تو مجھے نہیں ملی کہ جل جائیں گے کیا ہوں گا، واللہ عالم۔ فیض بھائی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ سارے واقعات کو ایزی لیتے ہیں، تو ان لوگوں کو کس طرح سمجھا کہ واقعات جو ہوئے سچ میں ہوئے؟ بھائی نے سوال کیا، بہت سارے لوگ جو ہے واقعات کو جو ہے مطلب ایزی لے لیتے ہیں، اور میں بھی بہت ساری بار میرے پرانے کچھ لیکچرز تھے اس کی کمنٹس پڑھ رہا تھا، تو ایون مسلمز بھی، نان مسلم سمجھ میں آتا ٹھیک، ایون مسلمز بھی بول رہے ہیں ابھی براق اس کی کیا ضرورت تھی، گدھے سے بڑا جانور، گھوڑے سے بڑا یہ کھڑا بھی لے جا سکتے تھے، اوپر جا کے ماسک نہیں تھا تو کیسے ٹریول کر گئے ہوں گے، آکسیجن تو نہیں رہتا اسپیس میں اور فلاں۔ دیکھیے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو واقعہ پہلے تو ثابت ہے، اگر واقعہ ثابت ہے تو اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، تو اس کے لیے کیا ناممکن ہے، سمجھ اب کیا ناممکن ہے۔ نہیں پھر دل چیرنے کی کیا ضرورت پڑی، بولے انستھیشیا تو تھا نہیں، بولے جب تو دل کیسا چیرے ہوں گے، تو سب ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب ممکن ہے، چونکہ اس نے انسان کا وہ خالق ہے، مالک اور رب ہے، یاد رکھیے اس کے لیے سب ممکن ہے کہ وہ انسان کا دل چیر دے، وہ اپنے آپ کو دیکھتے رہے، وہ بغیر آکسیجن کے لوگوں کو بلینس اینڈ بلینس اینڈ ٹریلینس آف لائٹ ایئرز ٹریول کر کے لے جائے سیکنڈز کے اندر اور آسمان پہ پہنچا دے اور وہ فلاں کر لے۔ ہم لوگوں کا یہ ایمانی تقاضا ہوگا، جو واقعات ثابت ہے یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے کہ اس کو من اور ان ہم اس کو مانیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کر دی۔ تو معراج کا واقعہ تو انہی میں سے ایک ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا، اور 30 کے قریب یا 30 سے زیادہ صحابہ نے ان کو روایت کیا، تو لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں جو ضعیف روایت ہے اس کے تعلق سے اس سے ہم اجتناب کریں، باقی ان واقعات کو یاد رکھیں، ہم کو ایمان لانا شرط اور ضروری ہے۔ کچھ چیزیں لاجیکل ہم کو سمجھتی نہیں ہے کبھی کبھار، جیسا مثال کے طور پہ ایک صاحب کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ابو لہب کے ایک بیٹے کو بددعا دی تھی، اور بددعا دے کر کہا تھا کہ اللہ کا ایک کتا تجھے نوچ کھائے، بددعا دی، اس نے بہت تکلیف دیتا تھا، اور ہم سب جانتے وہ ابو لہب بہت سنبھال کے رکھتا تھا اس بیٹے کو اپنے، کیونکہ اس کو معلوم تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی، اس کو ایمان تو نہیں لایا تھا لیکن پتا تھا بات تو صحیح ہونے والی۔ جب بھی سفر کرتا بیٹے کو بیچ میں سلاتا تھا اور لوگوں کو اطراف میں سلاتا، اور ایک دن وہ سفر پہ تھا، اس کا بیٹا بیچ میں سویا تھا، ایک شیر آیا جنگلی، وہ برابر بیچ میں کودا اور اس کو لے کر چلا گیا اور چیر پھاڑ کر کے کھا گیا۔ اب حدیث میں الفاظ ہے کتا لے گیا شیر، ہمارے پاس شیر جو ہے وہ بلی کی کمیونٹی سے مانا جاتا ہے، کتے کو اس میں نہیں شامل کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے بیان کر دیا کتا تو بس شیر کتا ہی شیر، مطلب وہ کتے کی ذات سے، وہ اب وہ نہیں ہے بلی، سمجھ گیا، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کو بیان کر دیا۔ یا پھر عربی لغت کے اعتبار سے سارے کینائن جو ویسے دانت کے جانور ہوتے ہیں وہ کتے کی شمار ہوتے ہیں، مطلب کتے کی نسل سے، کتے کی ذات سے شمار ہوتے ہیں، مطلب سمجھے نا، دانتوں کی وجہ سے۔ لیکن اب بحث کر کے نہیں ابھی تو ہم آج ہم نے بلی کے بعد میں ہم کتے کو اس میں ڈال دیں گے، اس کو اٹھا کر۔ آج ہمارا یہ بائفرکیشن ہے نا کہ یہ بلی اور اس سے یہ گھوڑے اور اس سے گدھے وغیرہ، اس سے یہ خچر گھوڑے کی ذات میں آتا، بلی کی ذات سے شیر وغیرہ وغیرہ، ٹائیگر اور فلاں 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 ہے، اور کتے کے اس سے جو ہے یہ کتے ہیں اور کیا ہے بھیڑیے ہیں اور لومڑیاں ہیں، یہ سب کتے ہم نے کیا، یہ تو سمجھ ان چیزوں کو ہم ایسا سمجھے کہ نہیں وہ اس کے ہے، بس اللہ کے رسول نے بیان کر دیا، معاملہ ختم ہو۔ ہاں اگر ترجمے میں کوئی مسئلہ ہو، عربی کا لفظ کچھ اور ہوتے ایک الگ بات، تو لہٰذا اگر واقعات ہے
ثابت ہے تو ہم کو ماننا ہے، بات عقل میں آؤ یا نہ ہو۔ اللہ رب العزت ایسے معجزے اپنے انبیاء سے کراتا تھا تاکہ اس دور کی قومیں ان پر جو ہے ایمان لائے۔ اور بہت ساری باتیں کسی زمانے میں نے خود دیکھی سنی تھی۔ ایک مرتبہ ایک صاحب اسپیچ دے رہے تھے، پرانی بات ہے، نان مسلم، اسلام کے خلاف بول رہے تھے، کچھ نالج بھی تھا بیسک، تو بولنے لگے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ بولے ایک پتھر ہے، بولے آسمان میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور اس پہ پورا لکھا ہوا بولے جو کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے بولے شروع سے لے کر آخر۔ ٹھیک ہے، جب بولا انہوں نے، وہ اس زمانے میں 70-80 کے دہائی میں جب اتنا جو ٹیکنالوجی ایڈوانس نہیں تھی، آج ہم جانتے اتنے سے پین ڈرائیو میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ پین ڈرائیو تو چھوڑ دیجیے، میموری کے اعتبار سے ایک ہیومن ڈی این اے میں کتنا نالج ہوتا ہے اس کے بارے میں، اس کی شخصیت کے بارے میں۔ ایک ہیومن ڈی این اے جس کو ہم کہیں گے، ایک ہیومن ڈی این اے وہ لائبریریز انفارمیشن رکھتا ہے اٹھا کر ایک انسان کے بارے میں۔ آج ہم کو معلوم ہے ایک ڈسک، ایک ہارڈ ڈسک، ایک پین ڈرائیو کتنا نالج اٹھا کے رکھ سکتی ہے کہ پورے دنیا کے لوگوں کے نام آپ سیو کر سکتے اس کے۔ اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے کہ ایک پتھر پر، جو کہ وہ اس کو جو تختی کا لفظ آتا ہے، لوح محفوظ، پریزرو ٹیبلٹ جس کو بولیں گے، تختی ہے، اللہ کے لیے ممکن ہے ایک چھوٹی سی تختی میں پورا لکھ دیا اس نے کائنات۔ تو بہرحال ہم ایمان لائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کوئی چیز عقل میں نہیں آتی ہے، لیکن عقل میں نہ آنے کے باوجود بھی ہم اس پہ ایمان لائیں کہ میرے رب نے کہہ دیا، واقعہ صحیح سند سے ثابت ہے، رسول کی زبانی آ چکا ہے، تو لہٰذا ہم کو ماننا ہے، بات سمجھ میں آئے نہ آئے۔ ایک سیکنڈ کے سے اللہ سے دعا کرے، اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کی مجھے توفیق دے کہ ان چیزوں کو میں سمجھ لوں، برعکس اس کی کہ ہم اس کا انکار کریں، کیونکہ شروعات چھوٹی چیز سے ہوتی ہے اور بات پھر بڑھتے بڑھتے بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاؤں کو نماز پڑھائی، لیکن ہم جانتے ہیں نماز تو بعد میں آئی۔ دیکھیے نماز بہت پہلے سے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی کتنے وقت نماز کا حکم تھا؟ 3 ٹائم۔ نماز بہت پرانا عمل ہے۔ داؤد علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، ان کے نماز اور روزوں کی تعریف بھی اللہ کے رسول نے کی۔ ان کی نماز کی خصوصیت یہ تھی کہ رات میں 1/3 سوتے تھے، مطلب 1/3 سوتے تھے اور 1/3 اٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے، اور 1/3 مشقت اور اپنے کام کے لیے وقت دیتے تھے رات میں۔ داؤد علیہ السلام، اور ان کے روزوں کی خصوصیت یہ اللہ کے رسول فرمایا، داؤد کے روزے بڑے زبردست تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن کھاتے تھے، ایک دن رکھتے تھے، ایک دن کھاتے تھے، ایک دن رکھتے تھے۔ روزے فرض نہیں تھے لیکن وہ رکھتے تھے۔ تو انبیاء علیہ السلام نماز بھی پڑھتے تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی، اور انبیاء علیہ السلام یہ کچھ نبیوں کی قوموں پہ نماز بھی فرض تھی۔ کیفیت طریقہ کیا ہوگا واللہ عالم، مسائل کیا تھے واللہ عالم، لیکن نماز تھی۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ نبی بنے تب سے آپ بھی نماز پڑھتے تھے، اور کئی صحابہ نماز پڑھتے تھے، فرض نہیں تھی، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے 3 وقت، صبح سورج نکلنے سے پہلے، سورج بیچ میں ڈھلنے کے بعد، اور سورج ڈھلنے کے بعد، مطلب زوال کے بعد اور ڈھلنے کے بعد، یہ 3 اوقات میں صحابہ 2 رکعت کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو نماز اللہ کے رسول پڑھتے تھے شروع سے، طریقہ وغیرہ تھوڑا مختلف تھا، جیسا بات وغیرہ کرتے تھے نماز وغیرہ، وہ ایک الگ مسائل بعد میں آتے، لیکن نماز پہلے سے تھی۔ تو اللہ کے رسول نے جو انبیاء کو نماز پڑھائی تو نماز پہلے سے موجود تھی، مسائل وغیرہ الگ تھے، ایک الگ بات ہے، اور انبیاء نے بھی نماز پڑھی، اللہ کے رسول سے پہلے کے نبیوں نے بھی نماز پڑھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ 3 وقت تھی، دیگر لوگوں نے نماز پڑھی یاد رکھے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، جو بھی طریقہ بہرحال رہا تھا اس طریقے سے نماز۔ السلام علیکم، میرا یہ سوال تھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا معراج میں؟ سوال یہ کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہوا تھا، کیسے تفصیلات نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ لکھتے ہیں کہ جو اتحیات ملا نماز کے اندر، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تبھی ملا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کو تو سلام نہیں کر سکتے، چونکہ اللہ خود سلام ہے، سلامتی تو اسی سے آتی ہے، سمجھ رہا؟ تو لہٰذا وہ بولتے ہیں کہ اتحیات للہ وہ جب تب ہوا تھا، لیکن اس کی کوئی صحیح دلیل مجھے نہیں ملی، اس لیے میں نے وہ نہیں رکھا۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ ایک اور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کو جب ذبح کرنے لے جا رہے تھے تو شیطان 3 جگہ آیا اور ان کو بہکایا، تو وہ 3 کیا بنے ہوئے؟ شیطان کو کنکریاں جو مارتے حج میں وہ ہے، لیکن اس تعلق سے کوئی صحیح روایت نہیں، مشہور واقعہ بول سکتے۔ یہ بھی مشہور واقعہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بیچ میں یہ کلام و تحیات والا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کی کوئی دلیل صحیح نہیں ہے ہمارے پاس کہ ایسا کوئی روایت نہیں ملتا ایسا ہوا، واللہ عالم، اللہ بہرحال اس تعلق سے۔ شب معراج میں عموماً یعنی اپنے جو مسلمان ہیں وہ لوگ قضائے عمری بول کر ایک نماز پڑھتے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ سوال آیا کہ لوگ شب معراج میں قضائے عمری پڑھتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز، شب معراج میں کوئی نماز ثابت ہی نہیں، رات میں جاگنا ثابت نہیں۔ جو روز جاگتا ہے وہ شب معراج مطلب جب بھی آ رہی سال میں اس کو روز جاگنے کی عادت ہے، عبادت کرنے کی اللہ کی، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ خاص طور سے جاگنا اور کوئی نماز ثابت نہیں ہے، لہٰذا قضائے عمری جیسی کوئی نماز ثابت بھی نہیں، اور قضائے عمری جیسی کوئی نماز ہوتی بھی نہیں کہ سال بھر کچھ مت کرو، زندگی بھر کچھ مت کرو، آؤ قضائے عمری، فجر کی 2، ظہر کی 4، اتنا آسان ہوتا
تو صحابہ اتنی تکلیفیں کیوں جھٹتے نمازوں کے لیے؟ ان کو معلوم ہوتا خزاں عمری پڑھ لیں گے ایک ہی بار میں سب معاملہ نپٹ دیں گے. ایسا نہیں، نماز روز کی روز پڑھنا ہے، کوئی خزاں عمری جیسی نماز نہیں ہوتی. صلاۃ التسبیح کے بارے میں بتائیے، یعنی پڑھنا لازمی ہے کیا؟ صلاۃ التسبیح کے تعلق سے زیادہ کی علماء میں اختلاف ہے، لیکن راجح یہی ہے کہ نہ پڑھا جائے تو بہتر ہے. کچھ نے کہا کہ ایک آدھ بار زندگی میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، چونکہ اس تعلق سے بہت ساری ضعیف روایتیں آتی ہیں، بہت ساری ضعیف موضوع روایتیں بھی. تو انہوں نے کہا چونکہ اتنی کثیر تعداد میں ضعیف اور موضوع روایتیں آ رہی ہے، لہٰذا ایک آدھ بار پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں. لیکن راجح مسئلہ یہ کہ نہ پڑھے تو راجح مطلب ہوتا ہے علماء کی زیادہ تر رائے کیا ہے. میرا یہ سوال تھا کہ ڈیسٹینی کب لکھی جاتی ہے اور کتنے ٹائپ کی ڈیسٹینی ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگ بولتے کہ دعا بھی ڈیسٹینی کو چینج کر سکتی ہے. سوال ہے کہ تقدیر کب لکھی جاتی ہے، اور چونکہ عام طور سے بولا جاتا ہے کہ تقدیر دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. دیکھیے سب سے پہلی چیز، ہماری تقدیر لکھی گئی ہمارے وجود میں آنے سے، کائنات کے وجود میں آنے سے 50,000 ایئرز بیک، اس سے بھی پہلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو پہلی مخلوق پیدا کی وہ تھی قلم، اور قلم سے کہہ دیا ہر وہ چیز لکھ دے جو ہونا ہے. قلم نے ہر وہ چیز لکھ دی جو ہونا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے بار بار یہ لفظ، قلم رکھا جا چکا ہے، سیاہی سوکھ چکی ہے، تو قلم نے لکھ دیا. تو پہلی مخلوق قلم تھی. کب ہوا یہ سب؟ کائنات کے وجود میں آنے سے 50,000 ایئرز پہلے. تو قلم تھی پہلی مخلوق، اس نے لکھ دیا. اب تقدیر تو لکھی جا چکی ہے، لیکن تقدیر جو ہے مختلف اوقات میں ٹرانسفر ہوتی ہے الگ الگ ڈپارٹمنٹس میں فرشتوں کے، تاکہ وہ ایکسیکیوٹ کرے وہ کام. جیسا ایئرلی شب قدر میں ٹرانسفر ہوتی ہے کہ سال بھر کیا کرنا ہے، اس لیے اس کو شب قدر بولتے ہیں. ایئرلی کیا کام کرنا ہے لکھی بھی پہلے سے ہے، ایئرلی کیا کرنا ہے ایکسیکیوشن. اسی طرح ایک بچہ وجود میں آتا ہے تو تب اس کی دی جاتی ہے کہ اس کی زندگی کیا ہے، کیا کرنا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں 120 ڈیز 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، ایک فرشتہ آ کے کہتا ہے اللہ کیا لکھوں، کتنی عمر لکھوں؟ اللہ بولتا ہے اتنی لکھوں. تو یہ جس کو کہتے ہیں میجر تقدیر تو پوری لکھی جا چکی ہے، لیکن اس کا وقتاً فوقتاً ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے فرشتوں کے ذریعے سالانہ شب قدر میں اور ہر بچے کی پیدائش کے وقت دیکھا. تو جیسے ایک اور مثال دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقدیر پر کوئی چیز سبقت لے جاتی، تقدیر سے آگے اگر کوئی چیز چلی جاتی تو نظر بد ہوتی، کیونکہ اس کا لگنا حق ہے. لیکن وہ بھی تقدیر سے آگے نہیں جا سکتے، لیکن تقدیر سے کمپیر کرنا اس کی شدت بتانا ہوتا. سمجھ رہا شدت کی اتنی خطرناک ہے نظر بد. تو اللہ کے رسول فرما رہے اتنی خطرناک چیز ہے یہ کہ اگر سبقت لے جاتی، آگے جاتی، تقدیر کو اوور رول کر دیتی تو کیا ہوتی؟ نظر بد نظر. اسی طرح یہاں کہہ رہے دعا تقدیر کو بدل سکتی. بتانے کا مقصد ہے دعا بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور ہمیں کثرت سے دعائیں کرنا چاہیے. اور اگر لٹرل میننگ لے تو وہ میننگ بھی ہے اف دس دین دس اسمان والمالک، کہ بندہ ہی کرے گا، اللہ نے لکھ چکا بندہ کرے گا تو میں قبول کروں. جیسا آپ نے واقعے میں سنا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں جانب جو روحیں تھی، تو اصل میں یہ روحیں یعنی کون سی تھی؟ کیونکہ مرنے کے بعد جو روحیں جمع ہوتی ہے عالم برزخ میں. سوال ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو روحوں کو دیکھا دائیں اور بائیں جانب، وہ کہاں دیکھ رہے تھے؟ واللہ عالم. کیونکہ پورا معراج جو غائب ہے، یہ وہ دنیا جو دنیا کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. خود آدم علیہ السلام کا وہاں موجود ہونا بھی ایک مسئلہ ہے، وہ برزخ سے نکل کے وہاں کیسے پہنچے؟ ہم کہیں گے واللہ عالم یہ کیسے ہوا، کیونکہ یہ سب غائب ہے. غائب کی جب بھی ایسی کوئی بات آئے ہم اس پر صرف ایمان لاتے ہیں، اس کے اندر کوئی بحث یا کوئی عقل نہیں لڑاتے کیسے، کیوں، کیا، کب. تو اس کو آپ چھوڑ دیں، وہی ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. واللہ عالم، وہ جو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے. لیکن دیکھا مطلب دیکھا، اللہ کے رسول فرما رہے تو دیکھا کیسی کیفیت تھی، کیا تھی، اصلیت تھی، صحیح روحیں تھی، کیا تھی، میٹافوریکل تھا، ریئل تھا، واللہ عالم، وہ سب اللہ جانتا ہے. بس ہم نے سنا اور ہم نے ایمان لا لیا. السلام فیض بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھا، آپ نے بولا کب دیکھا تھا؟ بھائی نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھا تھا. تو دیکھیے 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں. ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کئی بار مختلف دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آئے، کبھی کوئی فلاں صحابی کی شکل میں آئے، کبھی جنگوں کے اندر الگ الگ شکلوں میں آئے. لیکن 2 بار آپ نے اصلی شکل میں دیکھا، جس میں حدیث میں آتا ہے کہ زمین سے آسمان تک پورا بھر گیا تھا ان کے، کچھ دکھ رہا نہیں تھا اس کے علاوہ، مطلب جہاں تک نظر جا سکتی اوپر سے. اور سیکنڈ ٹائم سدرۃ المنتہا میں 2 مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا جس میں آپ تھے. باقی ٹائم پہ آپ نے دیکھا لیکن فارم میں دیکھا، مختلف شکلوں میں جب وہ لے کر آتے تھے. شب معراج کے وقت کثرت سے جو ہے تو معافیا مانگی جاتی ہے جیسا کہ میسیجز کے تھرو، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ معافی مانگنا صحیح ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ شب معراج کے وقت لوگ کثرت سے معافیا مانگتے ایک دوسرے سے کہ بھائی معاف کر دو. تو یہ سب بس یہی ہے، پہلے تو من گھڑت واقعات بنا لیے گئے، من گھڑت واقعات من گھڑت فضیلتیں بیان کر دی گئی. اور من گھڑت فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ بولے اس دن معافی مانگ لیں، مطلب سال بھر سوئیاں اور سوئے چبا دوسروں کو
اور ایک دن بولو کہ بس اللہ کے لیے میرے کو معاف کر دو، اور بیچارہ بولا جاتے کو معاف کر دیا، کیسا ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ معافی کا کوئی ایسی رات ہے بھی نہیں کہ جس کے لیے آپ معافی مانگے. غوغلی بات کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ معافی تو غلطی ہوتے ہی مانگ لینا چاہیے. اس کے لیے کوئی دن، کوئی رات، کوئی خاص وقت نہیں یاد رکھیے. اور شب قدر میں اس کو خاص طور سے کرنا یہ بالکل بھی سنت ثابت نہیں. کسی صحابی نے کبھی شب قدر میں کوئی ایسی معافی نامہ یا ایسا فلاں 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 کبھی کیا. بلکہ ابھی تو معافی بھی نہیں مانگتے ہو، دعا ایسی کرواتے کہ اے اللہ جس نے یہ میسج بھیجا ہے، میسج جیسے لکھا ہوتا ہے، اس کو تو معاف کر دے، اس کو تو بخش دے، اس کو تو فلاں کر، یہ کر، اور اے اللہ میں اس کو معاف کرتا ہوں. اس کو خود ہی سب کروا لے رہا ہوں، مطلب پورا پڑھوا لیتا اس سے ہو، مطلب میسج آتا تھرڈ پرسن خطاب کر رہا، سمجھ رہا؟ مطلب اتنی سہولت دے دی کہ یہ بھی نہیں کہ میرے لیے معافی مانگو، ایسا نہیں. اے اللہ میسج بھیجنے والے کو معاف کر دے، اس میں لکھا ہوا ہے. بولنے والا صرف پڑھ بھی رہا تو معافی مل جائے، بولے مل گئی معافی اپنے کو، چلو. ایسا نہیں ہوتا بھائی. خاص ایسی تو کوئی فضیلت ان راتوں کی ہے ہی نہیں. دوسرا، ایسی معافی نہیں ہوتی. معافی کے لیے تو آپ کو توبہ کرنی ہوں گی اللہ سے، دل میں نادم ہونا، توبہ کرنا، اور اس کے بعد اگلی بار نہ دہرانا. اور اگر معاملات کا ایشو ہو تو معاملات کو واپس کر دینا، پیسے لیا تو واپس دے دینا، گالی دی تو معافی مانگ کے اس سے وہ کر لینا. یہ تمام چیزیں ذاتی طور سے ہو جاتی. ایسا نہیں ہوتا خالی یہ میسیجز بھیجنے سے. اور خاص طور سے معراج میں یہ ثابت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ راتیں ثابت بھی نہیں. فیض بھائی، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا تراویح یا دوسری نماز میں سنتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا تو وہ ٹائم پہ درود شریف پڑھنا چاہیے. دیکھیے، نماز میں یا تراویح میں یا دعاؤں میں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنا ضروری نہیں. جیسا قرآن میں تذکرہ آ گیا یا کوئی کلمات ہے، جملے آپ پڑھ رہے درود میں، تب آپ کو ضرورت نہیں ہے وہاں پڑھنے کی صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں کافی ہے آپ کا پڑھنا. لیکن جب آپ الگ سے نام لیں گے تب انشاءاللہ آپ کو ہر بار جب نام آئیں گے تب ایک بار، کم از کم شروع میں ایک بار، یا جب نام آئے تب آپ کو جو صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ، یہ معراج کے واقعے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں کو چاک کر کے دل کو صاف کیا گیا، تو اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں نعوذ باللہ پہلے کوئی خرابی تھی کیا جو اس کو صاف کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ بھائی نے سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکال کر صاف کیا گیا، بلکہ ایک روایت میں تو ہے کہ جسم اور بھی اعضاء پیٹ کے نکالے گئے، صاف کیے گئے. تو کیا پہلے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں کوئی خرابی تھی؟ دیکھیں، نکال کے صاف کیا جانا کسی چیز کے خراب ہونے کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے. کسی چیز کو صاف کرنا اس کے گندے ہونے کی علامت تھوڑی ہے. آپ صاف چیز کو بھی صاف کر سکتے. آپ یہ کیوں سوچے کہ صاف کیا گیا تو پہلے گندا ہوں گا؟ ضروری نہیں. لیکن یاد رکھیے کچھ چیزیں ہوتی ایسی، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، ٹھیک، اس ناطے بہت سارے ایشوز تھے اپنے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے جو بچپن میں آپ کا دل چاک کیا گیا، مطلب سینہ چاک کیا گیا اور دل نکالا گیا، اور اس میں سے ایک حصہ نکال لیا گیا. وہ حصہ وہ تھا جس سے شیطان انفلوئنس کرتا ہے انسان کو ہمیشہ، جس کو قارین کہتے ہیں. اسی لیے آپ نے فرمایا ہر انسان کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کی زندگی بھر ساتھ رہتا ہے، اس کو قارین کہتے ہیں، اور وہ بہکاتا ہے صرف. تو کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو بھی؟ تو کہا الحمدللہ اللہ نے مجھ کو اس پہ سبقت دی، وہ ایمان لے کر آ گیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ قرآن اترا، تو اس کے اندر جو دل میں انسان ہونے کے ناطے کشمکش ہوتی ہے اچھائی اور برائی کی، اللہ کے رسول کے دل سے کشمکش برائی والی پوری نکال لی گئی تھی، سوائے اچھے خیال کے آپ دل میں کوئی خیال نہیں آتا تھا. کیونکہ قرآن کہاں اترا؟ اعلی قلبی کا، دل پہ اترا. تو کوئی نان مسلم پوچھ سکتا دل پہ اترا؟ دل تو مرکز ہے اچھائی اور برائی کا. دل میں دو خیالات ایک ساتھ چلتے، آپ دیکھ محسوس کر سکتے، یہ لے لوں یہ نہیں لیتا، یہ لے لوں یہ نہیں لیتا. اچھا، دل اور دماغ بھی دونوں بھی سوچتے ایک ساتھ، یہ بھی آپ محسوس کر سکتے. جیسے آپ کوئی چیز دیکھ لیا، آپ نے پسند آ گیا، اب لے لیتا میں. دل کیا بول رہا آپ کا؟ لے لو. دماغ کیا بولتا ہے؟ بیٹے ریٹ دیکھ لو. ایک ہی ٹائم پہ دو خیالات ایک ہی ٹائم پہ مشترکہ چلتے، مطلب سائملٹینیس چلتے دونوں. دل بولتا نہیں یہ چیز تو حاصل کرنا ہی ہے مجھے، لیکن دماغ کیا بولتا؟ بیٹے اس کے بھائیوں کو دیکھ لو ذرا، اس کا خاندان دیکھو ذرا، پچھلی بار ایک نے کچھ کیا تو وہ بیچارہ ابھی خبر کے اندر ہے، تو مت کرو یہ حرکت. سمجھ رہے آپ؟ دل کا معاملہ الگ ہوتا ہے، دماغ ریشنل سوچتا ہے. دل دماغ کا ٹکراؤ بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے، دل سے دل کا ٹکراؤ بھی سمجھ میں آتا ہے. نماز کو جاتا میں میچ دیکھ لیتا ہوں، میں نماز ضروری ہے، ایک ہی جگہ دل کشمکش. تو اب قرآن تو اللہ کے رسول کے دل پہ اترا. کوئی انسان بول سکتا ہے کہ دل پہ اترا تو مرکز ہے کشمکش کا. اللہ کے رسول کا دل نکال کر جو انسانی کیفیت تھی کشمکش کی دوہری، وہ نکال لی گئی آلریڈی. تو برا ہونا پہلے ضروری نہیں ہے کہ اس کو صاف کیا جانا. کسی چیز کو دل کو دھویا گیا، صاف کیا گیا، مطلب جو تھا اس کو اور صاف کیا گیا. صاف چیز کو اور صاف کیا بھی جا سکتا. تو آپ یہ مت سوچیے کہ مطلب برا تھا، نبی نے استغفار کیا تھا مطلب گناہ کرتے تھے، تم جو بولو استغفار کیا 100 مرتبہ تم نبی کو ایسا بنا دے رہے. نہیں، گناہ کرنا ضروری نہیں استغفار کے لیے. ایک آدمی جو نبی ہے، اور انبیاء کی شان یہ کہ انبیاء بغیر گناہ کے بھی استغفار کرتے ہیں، سمجھ رہا؟ وہ گناہ نہیں کرتے. عام لوگ گناہ کرتے استغفار کرتے ہیں، گناہ گار لوگ بہت گناہ کر کے استغفار کرتے ہیں. انبیاء بغیر گناہ کے صاف چیز کو بھی اور صاف کیا جا سکتا ہے، اس کو اس معنی میں نیگیٹو. اچھا، نیگیٹو نہ لے، یہ تو ایک پارٹ ہو گیا. لیکن یہ بھی تو آپ سوچیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی
رہا میرا دل صاف کیا گیا، تو اب آپ کیا بولیں گے؟ یہ تو نبی کی الفاظ ہے نا، میں تو نہیں بول رہا ہوں یہ چیز کہ بھائی فلاں جماعت والے نے یہ بولا، فلاں شخصیت نے یہ بولا، رسول نے حدیث میں بولا کہ میرا دل نکالا گیا، صاف کیا گیا، تو آپ پازیٹیولی اس کو سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق صدر کا واقعہ ہے، کیا اس میں کوئی نشان وغیرہ تھا؟ واللہ عالم، روایتوں میں اس کے تعلق سے کبھی کوئی الفاظ نہیں آئے، بلکہ روایتوں میں یہ الفاظ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چیسٹ تھا، سینہ تھا، اور سینے کے بیچ سے جو ہوتا ہے نا ایک لائن ہوتی ہے، جن کو پیٹ بڑا نہیں ہوتا ان کو آپ دیکھ سکتے، ٹھیک، ایک لائن ہوتی ہے نیچے تک، تو اللہ کے رسول کا جو دونوں چیسٹ کے بیچ کے حصے سے نیچے تک پوری بالوں کی ایک وہ تھی، لائن تھی، نیچے تک جاتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گرمی کے اندر شرٹ نہیں پہنتے تھے، اوپر تو بال تھے تو نیچے تک اس کی چین مطلب ایزار تک اندر تک چلی جاتی، تو ایسا کوئی روایت میں آیا نہیں کبھی کسی نے دیکھا اور وہ تھی۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کاندھوں پیچھے سے، دونوں کاندھوں کے بیچ میں ایک اٹھاوا حصہ تھا، اٹھاوا اتنا اٹھاوا تھا کہ وہ جیسا انڈا ہوتا ہے اتنا اٹھاوا تھا، ایسا انڈا ہوتا ہے بیک سائڈ کا حصہ، اس کو مہر نبوت کہتے ہیں، وہ صحیح روایت تو ثابت ہے، وہ آپ کو تھی پیچھے مہر نبوت، ایگزیکٹلی سینٹر میں نہیں تھی پیٹ کے، رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف یا لیفٹ، روایت میں بھول رہا ہوں، ایک طرف تھوڑی سرکی ہوئی تھی، اتنی تھی جیسا کہ ایک انڈا اندر اسکن میں ڈال دیا گیا جو اٹھی ہوئی ہوتی ہے، اس کو مہر نبوت بولتے ہیں، مطلب نبوت کی مہر۔ واللہ عالم اس کی تفصیلات کیا ہے، کیوں ہوتی ہے، کیا تمام انبیاؤں کو تھی یا آپ کو خاص، واللہ عالم، لیکن اتنا آپ کو فزیکل فیچر میں معلومات الگ تھا، بٹ وہ چیسٹ میں کوئی نشان ہونے کی کوئی دلیل، یا صحابہ نے آپ کو دیکھا بغیر شرٹ کے، لیکن کبھی نہیں کہا کہ ہم نے وہ نشان دیکھا، یا کبھی پوچھا وہ نشان کہاں ہے، پتہ چلتا ہے کہ شاید دکھتا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے وہ فزیکل کٹنگ اور اسٹیچنگ جیسا نہیں تھا جیسا ہم لوگ کرتے، اسٹیچ دیتے تو پتہ چلتا ہے نا آپریشن کی بات کی یہاں کھولے تھے، اللہ عالم وہ اللہ کی طرف سے تھا، اور ظاہر سی بات ہے اگر وہ دکھتا تو ایک نقص جیسا دکھتا نا تھوڑا سا، ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ سے ختم کر دیا گا، لیکن روایتوں میں کوئی الفاظ نہیں کہ ایسا کبھی کچھ آپ کے گلے پہ یا سینے پر